بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ قرآن پاک میں کن مساجد کا ذکر ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں تو مسجد حرام کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ مسجد حرام وہ جگہ جس کی طرف مسلمان دن میں 5 مرتبہ اپنا رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ دنیا کا واحد مقام ہے جس کا حج کیا جاتا ہے۔ یہ زمین پر قائم ہونے والی پہلی مسجد ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ذر سے حدیث روایت کی جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا اس کے بعد کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ تو پھر سائل نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فرق ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا 40 برس کا۔ ناظرین، قرآن میں دوسرا ذکر مسجد اقصی کا ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصی یعنی حرم قدس شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اور ناظرین، تیسرا ذکر مسجد درار کا ہے۔ مسجد قباء جس کے قریب مسجد درار بنائی گئی۔ مسجد درار جو مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی گئی اور اسے بحکم خدا گرا دیا گیا تھا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا کہ یہ مسجد نقصان پہنچانے والی ہے اور یہ کفر کی آماجگاہ ہے، اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی اور اسے گرانے کا پھر حکم ارشاد فرمایا گیا۔ ناظرین، یہ وہ مسجد ہے جس کی دعوت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو دی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت کو نازل فرمایا لا تقم فیہ ابدا۔ اے محبوب، یہ آپ کو وہاں نماز پڑھنے کا عرض کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہیں ہونا۔ ناظرین، ایسی معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔